اس کو LGBT مہم کے ایجنڈے میں شامل کیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل کی دنیا میں میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اکیلی انسانی آنکھ پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ ہم اپنے ناظرین کو ہمیشہ ایسے حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن پر پردہ ڈال کر ان کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع بھی ایسے ہی ایک مسئلے پر ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اصل حقائق کو جاننے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ ناظرین، بچے اپنی معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا ہوتے ہیں، مگر اس معاشرے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو ان معصوموں کے جنسی استحصال سے باز نہیں آتے۔ بچوں کے جنسی استحصال اور چائلڈ ریپ کا موضوع آپ میڈیا پر بھی بہت سنتے ہیں، مگر اصل حقائق سے کوئی آگاہ نہیں کرتا۔ کیا بچوں کا اغوا ہونا اور پھر جنسی زیادتی کا شکار ہونا صرف ایک انفرادی عمل ہے یا آہستہ آہستہ میڈیا کے ذریعے اسے نارملائز کیا جا رہا ہے؟ ایسے گھنونے عمل کی اجازت کسی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی، مگر آج ہمارے معاشرے میں تربیت کے فقدان، قانون کی کمزوری اور فحش ویب سائٹس نے آج کے انسان کے ذہن کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ وہ رشتوں کی تمیز بھول بیٹھا ہے۔ مگر کیا اس گھنونے فعل کے پیچھے صرف یہی محرکات ہیں یا کچھ اور بھی ہے جس سے دجالی طاقتوں کے ایجنڈے سیکس فری سوسائٹی کی تکمیل کی خواہش ہو؟ ناظرین، انسانی حقوق کے نام پر شروع ہونے والی ہم جنس پرستی کی مہم LGBT صرف ہم جنس پرستی تک ہی محدود نہیں، بلکہ اندرون خانہ ان تمام گھنونے جرائم کو معاشرے میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس سے معاشرے کے سماجی ضابطوں کو توڑ کر اسے ایک وحشی معاشرہ بنا دیا جائے۔ امید ہے کہ آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکیں گے کہ یہ شیطانی طاقتیں کس طرح معاشرتی رویوں اور سماجی ضابطوں کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرتی ہیں۔ ہم جنس پرستی کی ایک بین الاقوامی مہم جو آج ہمیں نظر آتی ہے، یہ راتوں رات نہیں بنی۔ 1980 تک تمام ممالک میں ہم جنس پرست کو ایک بیمار ذہنیت کے انسان کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اسے ایک نفسیاتی اور دماغی عارضہ سمجھ کر اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ ماہرین نفسیات ذہنی بیماریوں کی تشخیص کے لیے ایک ریفرنس بک استعمال کرتے ہیں جسے DSM کہا جاتا ہے۔ 70 کی دہائی تک ہم جنس پرستی DSM میں ایک ذہنی عارضے کے طور پر موجود تھی۔ 80 کی دہائی شروع ہوتے ہی ہم جنس پرستی کے حق میں مہم چلنا شروع ہوئی۔ ہم جنس پرستوں پر ہونے والے نام نہاد مظالم اور ناانصافیوں پر فلمز اور ڈاکومنٹریز بنا کر اس کو معاشرے میں نارمل بنانے کا آغاز کیا گیا۔ 1973 میں DSM سے ہم جنس پرستی کو ختم کر کے اسے ذہنی بیماریوں کے فہرست سے نکال کر ایک عام انسانی رویہ بنا دیا گیا، اور پھر 1980 میں ہم جنس پرستی کے لیے باقاعدہ عالمی مہم شروع ہوئی جو آج اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ کئی ممالک میں ہم جنس پرستوں کی قانونی شادیاں ہو رہی ہیں، اور ہم جنس پرستی کو غلط انسانی رویہ کہنے والا شخص تنگ نظر، گھٹیا اور قانوناً مجرم کہلاتا ہے۔ یہ مہم ہم جنس پرستی کے نام پر شروع ہوئی، مگر آہستہ آہستہ اس کا ایجنڈا پھیلتا گیا۔ ہم جنس پرستی کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹا گیا جو مرد اور عورت دونوں سے جنسی اختلاط کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ پھر خواجہ سرا کے حقوق، اور اب میڈیا ایکسپوجر کے ذریعے ننھے بچوں سے جنسی زیادتی اور استحصال کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے نا کہ بچوں کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹنے والی NGOs اور ادارے کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے خلاف نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ موضوع پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر ہر وقت نظر آتا ہے، اور جب کبھی ایسے کیس کی تحقیقات ہوتی ہیں تو حقائق عوام کے سامنے نہیں لائے جاتے؟ ننھے بچوں کے اغوا کے واقعات بہت بڑھ چکے ہیں، مگر بچوں کو اغوا کر کے اغوا کاروں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ناظرین، یہ وہ گھناؤنا کھیل ہے جو اس وقت عالمی سطح پر جاری ہے۔ بچوں کو اغوا کر کے یا تو ڈارک ویب پر ان درندوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا ہے جو ان معصوموں پر جنسی تشدد کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، یا پھر اغواکار انہیں آگے بیچ دیتے ہیں۔ بچوں پر جنسی تشدد کر کے ان سے جنسی زیادتی یا استحصال کے ذریعے سکون حاصل کرنے والے درندوں کو پیڈوفائل کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً معاشرے کے خوشحال طبقے اور اشرافیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت مسنگ چائلڈ بہت بڑا عالمی مسئلہ ہے۔ آخر بچے اغوا ہو کر جاتے کہاں ہیں؟ یہ اب کوئی کانسپیریسی تھیوری نہیں بلکہ حقائق ہیں کہ بچوں کو سیکس ٹریفکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر سال تقریباً 8 لاکھ بچے اغوا ہوتے ہیں، اور اس میں عالمی ادارے ملوث ہیں۔
ایسوسیٹڈ پریس کی 2017 کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ اقوام متحدہ کے پوری دنیا میں موجود 100 سے زائد پیس کیپرز چائلڈ ٹریفکنگ کے دھندے میں ملوث ہیں۔ ویفیئر ایک بہت بڑی امریکی سٹور کمپنی ہے۔ اس کے مالک پر چائلڈ فاؤنڈیشن کی آڑ میں چائلڈ سیکس ٹریفکنگ کا نیٹ ورک چلانے کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ ویفیئر کے سٹور پر بکنے والے فرنیچر آئٹمز کے نام ایسے رکھے گئے جو مختلف گمشدہ بچوں کے نام تھے، اور ان آئٹمز کی قیمت عام فرنیچر سے بہت مہنگی تھی۔ آخر ان آئٹمز میں کیا تھا اور ان کے نام گمشدہ بچوں کے ناموں پر کیوں رکھے گئے؟ ناظرین، اس وقت اس مہم کا ٹارگٹ پیڈوفائل یعنی بچوں سے جنسی لذت پورا کرنے والے کو معاشرے میں نارمل انسان بنانا ہے، جس کے لیے میڈیا مہم شروع ہو چکی ہے۔ پیڈو سیکشل اورینٹیشن کے نام پر اس کو LGBT مہم کے ایجنڈے میں شامل کیا جا چکا ہے، اور مختلف میڈیا چینلز اور فورمز کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کا زہریلا انجیکشن معاشرے کو لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے سمبلز کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے انسان کے ذہن میں غیر اختیاری طور پر اس طرح کے نشانات اور علامات اکٹھے ہو کر اس کو ایک مانوس چیز بنائیں۔ کچھ کرم فرماؤں کو شاید یہ بات عجیب لگے تو ان سے گزارش ہے کہ سب لمینل پرسیپشن پر تحقیق کر لیں کہ وہ کیا بلا ہے اور کیسے اس کو میڈیا کے ذریعے استعمال کر کے ان گھناؤنی حرکات کو نارمل بنایا جا رہا ہے۔ مختلف میڈیا اور شوبز سیلیبریٹیز کے جسموں پر بنے ہوئے ٹیٹوز اور بچوں کے کارٹونز میں استعمال ہونے والے مختلف لوگوز پر تحقیق کر لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آج کل بہت زیادہ استعمال ہونے والا سمبل اور لوگو پانڈے کا ہے۔ کیا یہ صرف ایک جانور سے محبت کی علامت ہے یا بچوں پر ہونے والے جنسی تشدد کی علامتی نشانی؟ شیطانی طاقتوں کے نمائندے صرف اسی پر محدود نہیں رہے، بلکہ اب ان کا اگلا ٹارگٹ مردہ اجسام کے ساتھ جنسی زیادتی کو نارملائز کرنا ہے، جسے نیکروفیلیا کہا جاتا ہے۔ نیکروفیلیا میں مبتلا شخص مردہ جسموں کے ساتھ جنسی ملاپ کے ذریعے لذت محسوس کرتا ہے۔ یہ بیماری اور گھناؤنی لت اس مہم کے نتیجے میں ہمارے ملک میں بھی پہنچ چکی ہے۔ یقین نہ آئے تو پچھلے دنوں قصور میں ہونے والے واقعے کے بارے میں پڑھ لیجئے۔ اس کے بارے میں بھی وہی میڈیا پروپیگنڈا مہم چلائی جائے گی، اور پھر انسانی حقوق کے نام پر اس ذہنی عارضے کو بھی نارمل رویہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین، یہ سب باتیں انسان کو تب سمجھ میں آتی ہیں جب وہ ان شیطانی طاقتوں کے طویل المدتی منصوبوں کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ سکے۔ ان سب گھناؤنی حرکتوں کا مقصد معاشرے کو ایک ایسے وحشی پونے میں دھکیلنا ہے جس سے رشتوں کی تمیز باقی نہ رہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جائے اور وہ حیوانی جبلتوں کا غلام بن کر رہ جائے۔ ایسے معاشرے کے قیام سے دجالی طاقتیں اپنے مسیحا کی آمد کی راہ ہموار کریں گی۔ ان واقعات کو محض سازشی نظریات سمجھ کر جھٹلانے کی بجائے ان مکروہ طاقتوں کے نظریات اور مقاصد کو سمجھیں اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کو شیطانی دلدل بننے سے بچائیں۔ اپنے بچوں کو اس طرح کے میڈیا ایکسپوجر سے بچائیں اور ان کو اپنی حفاظت کرنا سکھائیں۔ معاشرے کی اجتماعی زندگی کو بحال کریں، ورنہ یہ دجالی میڈیا اس معاشرے کے بچے کچے معاشرتی حسن کو بگاڑنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ آپ آنکھیں کھول لیں، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی، اپنے نظام کی خود حفاظت کریں۔